میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کو منع فرمایا ہے۔ معاشرے کے اندر بعض گناہ اس قدر پھیل چکے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی برائی ختم ہوتی جا رہی ہے اور معاشرہ اسے گناہ سمجھتا ہی نہیں، یعنی وہ اس قدر عام ہیں کہ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ معاشرہ انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اور ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جس چیز کو لوگ برا نہیں سمجھتے، معاشرہ برا نہیں سمجھتا، چاہے وہ کتنا بڑا گناہ ہو، کتنی بڑی اس کی قباحت ہو، کتنا ہی شنیع کیوں نہ ہو، لوگ بھی اسے برا نہیں سمجھتے۔ یعنی لوگ معاشرے کے مطابق چل رہے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ کام میں کر رہا ہوں سبھی کر رہے ہیں، جبکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ تو معاشرے کے اندر عام ہے، اس سے تو بچنا بڑا مشکل ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا اٹل فیصلہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، جس پر عمل کرنے کی طاقت اور قدرت ہو اسے اسی کا مکلف بنایا۔ نماز چھوڑ دینے کو معاشرہ برا نہیں سمجھتا، اس لیے معاشرہ بے نمازیوں سے بھرا ہوا ہے، گھر کے گھر بے نمازی ہیں، خاندان کے خاندان بے نمازی ہیں، اور صبح گھر تو قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، کسی فجر کی نماز توفیق ہی نہیں ہوتی پڑھنے کی، اس لیے کہ معاشرے نے نماز چھوڑنے کو برا سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ گھر میں بے نمازی ہے، جبکہ نماز کا چھوڑنا کتنا برا عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر سے تعبیر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ چونکہ معاشرہ اسے برا نہیں سمجھتا، لوگ بھی برا نہیں سمجھتے، برائی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اور معاشرہ برا کسے سمجھتا ہے؟ معاشرہ برا سمجھتا ہے جو شراب پیتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، اسے لوگ بہت برا سمجھتے ہیں۔ گھر میں ایک بچہ نشئی بن جائے تو سارے گھر والے اسے نفرت کرتے ہیں، نشئی کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہیں بھول کے رشتہ ہو جائے تو رشتہ توڑ دیتے ہیں کہ پتہ چلا ہے بچہ نشہ کرتا ہے۔ اب اس کی برائی معاشرے میں ہے، اسے برا سمجھا جا رہا ہے اور اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں، جبکہ نماز کا چھوڑ دینا نشے کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ نماز کا چھوڑ دینا میرے عزیزو نشہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ 3 ائمہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے، اس کی سزا قتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اسے جیل میں بند کرو، اسلامی حکومت ہو تو بے نمازی جیلوں میں ہو، یا تو توبہ کرے یا وہیں مر جائے، نشے کی یہ سزا نہیں ہے۔ ہم چل رہے ہیں معاشرے کے مطابق،
ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہیں۔ تو اسی طرح معاشرے کے اندر ایک گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی دکان، کوئی بازار، کوئی مجلس، کوئی گھر، یہاں تک کہ مساجد، لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بھی گناہ کرتے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ غیبت کرنے کا گناہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حدیث کی کتاب میں مختلف گناہوں کا ذکر کرتے ہیں، تو جب وہ زبان کے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں تو زبان کے گناہوں میں سب سے پہلے جس گناہ کا وہ ذکر کرتے ہیں وہ غیبت کے گناہ کا ذکر کرتے ہیں، کہ زبان کے گناہوں میں پہلا گناہ اور بہت برا گناہ وہ غیبت کرنا ہے۔ اب قرآن کریم اس کی کتنی برائی بیان کرتا ہے، کس قدر اسے قبیح عمل بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی سخت ہیں اس بارے میں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہنوں سے اس کا احساس نکل گیا ہے، اس لیے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری مجلسیں، ہمارے گھر، ہمارے پروگرام، ہماری تجارت کی دکانیں غیبت سے خالی نہیں۔ غیبت جب تک نہ کریں اس وقت تک کہتے سکون نہیں ملتا۔ کسی کی برائی لازمی ذکر کرنی ہے، کسی کے اوپر لازمی تنقید کرنی ہے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا ہی ہے۔ یہ دو دکانیں ایک طرح کی بنی ہوئی ہیں اور ایک گاہک اگر اس کی دکان پہ نہیں یا تو ساتھ والی پہ چلا جاتا ہے، اس کے اوپر پیڑ لگتا ہے، اس کی نفرت دل میں آتی ہے، اس کی غیبت ہوتی۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کی پشت کے پیچھے اس کے عدم موجودگی میں، اس پاس نہیں ہے آپ کے، آپ اس کی کسی برائی کا تذکرہ کرتے ہیں یا ایسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں اگر وہی بات اس کے سامنے ہو تو وہ اسے ناپسند سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے پھر تو تم بہتان لگا رہے ہو۔ ایک برائی ایک بندے میں نہیں ہے اور وہ برائی کا تذکرہ تم دوسروں کے سامنے کر رہے ہو، تم بہتان لگا رہے ہو، الزام تراشی کر رہے ہو۔ یہی غیبت ہے کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں، آپ دوسرے کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں قرآن اور حدیث کی ان گناہوں پر جو شدید مذمت آئی ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ عین ممکن ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں کئی بار یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر کئی گناہ ایسے ہو رہے ہیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی قباحت کا علم نہیں ہوتا، اس پر نازل ہونے والی وعیدوں کا علم نہیں ہوتا کہ یہ میں کتنا غلط کام کر رہا ہوں، اور جب علم میں بات آتی ہے تو بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اس لیے علم کو ترجیح دی گئی ہے کہ علم سیکھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو، تاکہ علم کی روشنی دن بدن بڑھتی چلی جائے، اور اس علم کی روشنی کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کتنے انسان ایسے ہیں ان میں وہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہوتی ہے، صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اگر تم کرو گے تو تم کیا کر رہے ہو؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔
تو غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اتنی قبیح حرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے یا رسول اللہ، لیکن انہیں اتنی پیاس لگی ہے، ان کی حالت بدل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی تھی کہ انہوں نے غیبت کی ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ انہیں بلایا گیا، ایک پیالہ دیا گیا، ایک عورت سے کہا تم اس میں کیا کرو، اس نے کیا کی، اس میں گوشت تھا، خون تھا، گوشت کے ٹکڑے تھے، وہ کیا میں نکلے۔ دوسری سے کہا، اس کے بھی ایسے ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ مثال اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنکھوں سے دکھا دی کہ تم نے غیبت کی، تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، اس وجہ سے تمہیں روزہ لگا ہے اور روزے میں تمہیں مشقت اٹھانی پڑی کہ روزہ رکھ کر بھی تم غیبت کرتی رہی، اور یہ نظر آ گیا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کو جنت بھی دکھائی گئی تھی، آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی تھی۔ جب آپ کو جہنم دکھائی گئی تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، انہیں یہ عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بات فرمائی کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے، پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، گزر کر وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا جنت میں جانا مقدر نہیں ہوگا وہ اس پل صراط سے گزرتے ہوئے نیچے گر جائے گا، نیچے جہنم ہے۔ جن کا جنت میں جانا مقدر ہوگا وہ گزر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا جس نے لوگوں کی غیبتیں کی ہوں گی، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جب تک معافی نہیں مانگتا معاف نہیں ہوگا، انہیں پل صراط پہ روک لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پہلے ان کا حساب دو جن کی تم غیبت کر کے آئے ہو، پھر تمہیں یہاں سے گزرنے دیا جائے گا۔ جنت میں داخلے سے انہیں روک دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم وہاں حساب کیسے دیں گے؟ وہاں پیسے تو نہیں ہیں، وہاں تو پاؤنڈ ڈالر تو نہیں ہے، وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی، وہاں نیکیوں سے حساب کتاب ہوگا۔ اتنے لوگوں کی کو نیکیاں ہماری تقسیم کر دی گئیں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ ہم نے لوگوں کی اتنی غیبت کی ہے، کسی کے لیے معافی کا اعلان نہیں ہے۔ کسی کا کوئی عیب نظر آئے اسپیشل فون کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور تشہیر کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسے پھیلاتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ کوئی بندہ احساس پیدا نہیں کرتا کہ یہ انسان تھا، اسے غلطی ہوئی ہے، اس کے عیب کو چھپایا جائے، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیا جائے، اس کے عیب کو اچھالیں گے، معاشرے میں برائی پھیلے گی۔ معاشرے کے اندر برائی پھیلانے کا ذریعہ میں بن گیا، کہاں تک برائی جائے گی؟ اور یہ سارا بوجھ میرے کندھے کے اوپر ہوگا۔ آج ہم اگر کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ اتنی غیبت چل رہی ہے، الامان والحفیظ، کوئی بندہ احساس پیدا ہی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا سود کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، 36 بار بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے سود۔ آپ نے فرمایا غیبت کرنا بدترین سود ہے، غیبت کرنا بدترین سود ہے، یعنی سود سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سود کو سب گناہ سمجھتے ہیں، سود خور سے سب نفرت کرتے ہیں، تو ہمارے بازار، ہمارے گھر کتنے غیبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی سخت ہے۔ آپ کا فرمان ضعیف روایت ہے، اتنی وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔
جب انسان گناہ کرتا ہے انسان کے اندر احساس نیک اعمال کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، لیکن گناہ کر کر کے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب احساس روحانی احساس ختم ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے پر اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ایک مرتبہ میں نے مشتبہ مال کے 1-2 لقمے کھا لیے، پتہ نہیں تھا حلال ہے یا حرام ہے، اشتباہ تھا۔ کئی دن تک اس کے کھانے سے اپنے اندر ظلمت محسوس کرتا رہا اور مجھے گناہ کے خیال آتے رہے۔ کئی دن تک مجھے گناہ کرنے کا خیال آتا رہا کہ میرے اندر وہ حرام کا لقمہ چلا گیا تھا۔ اور ہم چونکہ گناہ کر کے ہمارے اندر جو احساس نیک اعمال کا ہونا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر لگتا ہے، تیسرا کرتا ہے پھر لگتا ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت آتا ہے اس کا دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب سیاہ ہو جاتا ہے پھر نیکی اور برائی کا فرق ختم ہو گیا، حق اور باطل کی پہچان ختم ہو گئی۔ پھر مسجد میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، ایک تسبیح کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ دیکھتا ہے یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کر کر کے دل مردہ ہو چکا ہے۔ زبان کے گناہوں میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جس گناہ کا ذکر کیا ہے وہ گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ ایک امام ربیعی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں گیا، وہاں لوگ غیبت کر رہے تھے، میں اس مجلس سے اٹھ کے آ گیا۔ میں نے کوشش کی مجلس کی بات کا رخ کسی اور طرف موڑ دوں، لیکن وہ نہیں باز نہیں آئے، میں اٹھ کے آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں خود گیا تو میں نے کہا شاید بات ختم ہو گئی ہوگی غیبت کی، کوئی اور بات ہو رہی ہوگی، تو میں گیا تو غیبت پھر ہو رہی تھی۔ میں بھی بیٹھ گیا سننے لگا۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اس طرح سننا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کون سا کرتے ہیں، جیسے گانا حرام ہے سننا بھی حرام ہے، تو کہتے میں غیبت میں پہلے سنتا رہا پھر میں بھی شامل ہو گیا۔ فرماتے جب میں رات کو سویا ایک سیاہ فام انسان سور کا گوشت لے کر میرے منہ میں ڈال رہا ہے، میں اس سے بھاگ رہا ہوں، وہ سختی زبردستی میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اسی دوران میری آنکھ کھل گئی، میں سمجھ گیا کہ جو میں مجلس غیبت سے اٹھ کے آیا ہوں وہ مجھے خواب آ گیا کہ آج میں نے یہ جرم کیا ہے، آج میں نے یہ جرم کی، اس کا منظر میرے سامنے آ گیا۔ کبھی ہم نے احساس اپنے اندر یہ پیدا کیا کہ صبح سے لے کر شام تک میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، کتنی میں غیبت کرتا ہوں، اور اپنی نیکیوں کو کیوں ضائع کر رہا ہوں؟ کون اپنا مال ضائع کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بے وقوف ہے وہ انسان جو سارا دن صبح سے شام تک کمائی کرتا ہے اور شام کو ضائع کر دیتا ہے، وہ بے وقوف ہے۔ باپ بھی برداشت نہیں کرتا، بیٹا تم فضول خرچی کر کے آئے ہو، سارا دن محنت کی ہے اور تم نے مال اڑا دیے۔ کوئی بندہ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیک اعمال ہمارا بہت بڑا ذخیرہ ہے، نیک اعمال ہماری بڑی کرنسی ہے، اور ہم ضائع کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں آپ کی نیکیاں اس کی طرف جا رہی ہیں، منتقل ہو رہی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بندے کو ہدیہ اور گفٹ بھیجا کہ یہ ہدیہ لے لو، تم روزانہ میری غیبت کرتے ہو اور آپ کی نیکیاں میرے پاس آ رہی ہیں۔ اس کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی نیکیاں میرے پاس آتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیسے بچا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم ہی اس بات کا دیا جس سے انسان بچ سکتا ہے، ایسی چیز کا حکم ہی نہیں دیا جس سے نہیں بچ سکتا۔ ہمت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، عادت بنانی پڑتی ہے کہ میں زیادہ خاموش رہوں، ضرورت کی بات کروں،
ضرورت سے زیادہ بولو ہی نہ، بولے گا تو غیبت ہوگی. اپنے اندر عیب کسی کا روک لے، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا بند کر دے، تنقید روک لے، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو غیبت کا مسئلہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے. جب تک اللہ کے بندے معاف نہیں کرتے کیسے معافی ہوگی؟ پوری تجارت، پورا بازار بھرا ہوا ہے غیبت کی مجلس سے. رات عشاء کے بعد دکانوں سے فارغ ہو کر، کام کاج سے فارغ ہو کر مجلسیں قائم ہوتی ہیں، اور سارے دن کی جو برائیاں لوگوں کی دیکھی اس مجلس میں تذکرے ہوتے ہیں کہ آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے یہ دیکھا، آج مجھے یہ پتہ چلا ہے. اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو بھولتا ہے نا تو پھر لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں. جب اپنے عیب نظر آتے ہیں پھر لوگوں کے عیب نظر نہیں آتے. یہ تجربہ کی بات. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو. ہر بندہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے. ہم سب دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں. جب دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں اپنی اصلاح نہیں ہوتی. اپنے سے شروع نہیں کریں گے. کہتے معاشرہ تبدیل نہیں ہو رہا. معاشرہ کیسے تبدیل نہیں ہو رہا؟ تم تبدیل نہیں ہو رہے. تم اپنے آپ کو بدلو، اپنے سے آغاز کرو، پھر اپنے گھر سے آغاز کرو، اپنے بچوں سے آغاز کرو. کرتے کرتے معاشرہ بھی بدل جائے گا. معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں جس جگہ پہ 10 سال پہلے کھڑے تھے. آپ ایک قدم ہی بڑھنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیزو، غیبت کے گناہ کی اس قدر قباحت ہے، اس قدر برا گناہ ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، بدکاری سے بڑا گناہ کر رہا ہے، سود سے بڑا گناہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو مسلمان کی عزت کا بہت خیال ہے، مسلمان کی عزت خراب نہ ہو، اور غیبت سے مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے. اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو وہ تو اس پہ بہتان ہے. غیبت کہتے ہی اسے اس کے اندر وہ برائی موجود ہے، آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جہاں بیٹھتے تذکرہ کر رہے ہیں. جب تک وہ برائی آگے بیان نہ کر دیں سکون نہیں آتا. اپنے اندر میرے عزیزو ہم احساس پیدا کریں. میں نے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پڑھا، عجیب بات فرمائی انہوں نے، کتنی عظیم شخصیت تھی. فرماتے مجھے امید ہے اللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کریں. کیا انسان تھا، جبکہ ان کی مخالفت کرنے والے لوگ اتنے تھے کہ انہیں وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، ہجرت کرنا پڑی. غیبت ہی نہیں کی کسی کی. اتنی بڑی مخالفت ہو، لوگ ان سے حسد کر رہے ہوں، ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں، وہ انسان خاموش ہو. کہتے مجھے امید ہے اللہ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے اترے. آپ نے درخت کی 2 ٹہنیاں توڑی، ایک قبر پہ لگائی، دوسری قبر پہ لگائی. آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے. اور دوسرا لوگوں کی چغلیاں کرتا تھا، چغلیوں کا مریض تھا، لوگوں میں لڑائیاں کرانے کا مرض تھا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، خاندان لڑائی کرا دی، میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، بہن بھائیوں میں لڑائیاں کرا دی. یہ چغل خور تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. میں نے ٹہنی لگائی ہے، اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. کتنا گناہ عام ہے. مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی آتے تھوڑی دیر کے بیٹھ جائیں کسی کی غیبت کریں گے، اللہ کے گھر میں غیبت کریں گے، اللہ کے گھر میں. تو پورا معاشرہ اس لیے اس گناہ میں مبتلا ہے. لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جب ایک چیز کو گناہ نہیں سمجھیں گے اسے توبہ کیسے کریں گے؟
اس کا احساس دل میں کیسے پیدا ہوگا, اس سے بچنے کی توفیق کیسے آئے گی؟ وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. 2-4 موقع ایسے ہیں جہاں پہ کسی کی برائی جائز ہے. مثلا آپ سے کوئی بندہ مشورہ کرتا ہے کہ میں فلاں آدمی سے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں, مثال کے طور پہ. وہ بندہ کیسا ہے؟ اگر آپ کے سامنے اس کی برائی ہے, آپ اس سے بتا سکتے بندہ ٹھیک نہیں, اس میں یہ برائی ہے, یہ غیبت نہیں ہے. عدالت میں جج کے سامنے جا کر کسی مجرم کی برائی بیان کرنا, اس نے جرم کی ہے, یہ غیبت میں شامل نہیں. کوئی کسی سے کاروبار کرنا چاہتا ہے, آپ سے مشورہ لیتا ہے, آپ کو پتہ ہے جس سے یہ کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, آپ اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں, یہ بھی غیبت میں شامل نہیں. کسی کے باپ کو کسی بچے کی برائی بتا دیتے ہیں کہ باپ اس کی اصلاح کرے, وہ بھی غیبت میں شامل نہیں. یہ چند مواقع ہیں جو غیبت میں شامل نہیں. اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں, اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں, کسی سے ذرا بھی بات ہو جائے اس کی پھر پوری اس کے اوپر ایک کیچڑ اچھالتے ہیں, اس کے اوپر پورا پیریڈ لگاتے ہیں, اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان فرمایا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, ایک نیکی لے کر آؤ گے اس کے بدلے تمہیں 10 دوں گا, اس کے بدلے تمہیں 10 ملیں گی. لے کر تو آؤ, لے کر ہی نہیں جاتے, کرتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں, کرتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں. من جاء, لے کر آؤ, ایک کے بدلے 10 ملیں گی. لے کے کب پہنچیں گے؟ جب نیکیوں کو محفوظ کریں گے. پیسے کو تو بڑا محفوظ کرتے ہیں, لاکر خریدے جا رہے ہیں, اکاؤنٹ بنائے جا رہے ہیں, بڑے بڑے تالے خریدے جا رہے ہیں, میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں, میرے پاؤنڈ ضائع نہ ہو جائیں, میرے ڈالر ضائع نہ ہو جائیں. اس کے لیے تو بڑی حفاظتی انتظامات ہیں مال کی حفاظت کے. نیکیوں کی حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کس کے بس میں ہے؟ میرے بس میں ہے, آپ کے بس میں ہے. ہم وہ گناہ نہ کریں جس سے میرے نیک اعمال ضائع ہو جائیں, میرا نیکیوں کا خزانہ ختم ہو جائے. غیبت کرنے والے نے نیکیوں کے تھیلے میں سوراخ کر لیا ہے, اوپر نیکیاں ڈال رہا ہے, نیچے سے گر رہا ہے. ایک آدمی بازار سے آٹا خرید کر لائے, اس کے آٹے کی بوری میں تھیلے میں سوراخ ہو جائے, گھر تک پہنچے گا تو کتنا رہ جائے گا؟ 5-6 کلو تو کم ہو جائے گا. جتنا بڑا سوراخ اتنا جلدی تھیلا فارغ ہو جائے گا. بیان یہی مثال ہے, جو نیکیاں کر کے تھیلے میں ڈال رہا ہے, نامہ اعمال میں ڈال رہا ہے, اور ساتھ سوراخ بھی کیا ہوا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے. تو میرے عزیزو نیت کریں, انشاءاللہ ہم کسی کی برائی کا تذکرہ نہیں کریں گے, کسی کی برائی کو بیان نہیں کریں گے, صبر کریں گے, روک لیں گے. جو مواقع میں نے بتائیں یہ مواقع جائز ہیں. جہاں شریعت نے جتنی اجازت دی ہے ہم اتنا ہی عمل کریں گے, جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی ہم نہیں کریں گے, ہم نہیں کریں گے. ہم معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں, ہم اپنے رزق کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. کسی کی غیبت کرنے سے میرا رزق بڑھ نہیں جائے گا, کسی کی مخالفت کرنے سے میرا رزق بڑھ نہیں جائے گا. ہم سب کا یقین اور ایمان ہے جو میرے مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا. ایک لقمہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا, ایک لقمہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لوگ جلدی کی طلب میں حرام کی طرف بڑھتے ہیں. اگر اس کے مقدر میں ہے وہ اللہ حلال طریقے سے اسے نصیب فرما دے. اپنے یقین کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آج یقین بڑے کمزور ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس برے مرض سے محفوظ فرمائے اور اس معاشرے کو اس برے مرض سے نجات عطا فرمائے. جب ہم نیت کر لیں گے, عزم کر لیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. لوگ کہتے چھوٹتا نہیں ہے. ہمارے بڑوں نے اس کا علاج یہ لکھا ہے کہ اپنے اوپر جرمانہ مقرر کر لو کہ اگر ایک بار غیبت کروں گا تو 20 نفل پڑھوں گا, ایک بار غیبت کروں گا تو 1000 روپے صدقہ کروں گا. دیکھو کیسے چھوٹتی ہے. خود اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو, جو گناہ چھوٹ نہ رہا ہو اپنے نفس پہ بوجھ ڈال دو تو دیکھیے گناہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ. جب ہم فکر اور احساس کرتے ہیں تو دنیا کے بڑے بڑے کام ہم کر لیتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہوگا؟ دنیا کے بڑے سے بڑے کام, مشکل کام, وہ ہماری خواہش کے مطابق ہوتے ہیں, ہم اسے کر لیتے ہیں. دنیا کی خاطر ہمیں صبح 3 بجے اٹھنا پڑے, ہم اٹھ جاتے ہیں. پتہ ہے 3 بجے اٹھوں گا مجھے اتنے پیسے ملنے ہیں. اٹھتا ہے, خوشی سے اٹھتا ہے.
وہ کام ہم کرنے کو تیار ہیں، اور جس کے پیچھے ہمیں اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت سمجھ نصیب فرمائے، اس برے مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔